عقیقہ کیا ہے؟ عقیقے کا ذکر کہیں حدیث شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور عقیقہ کب ہونا چاہیے؟ کیا طریقہ ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا معلوم ہونا چاہیے، صحیح پتہ بات ہے۔ چلنا چاہیے نہیں؟ کیونکہ لوگوں کو اور عورتوں کو خاص کر پتہ چلنا چاہیے کہ عقیقہ کیا ہوتا ہے۔ انہیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے کس کی شادی میں کب ہلدی ہوگی، کب پیاز ہوگی، کب لہسن ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا میرا اشارہ؟ بس صرف ان کو اتنا پتا، لیکن عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، توجہ رکھنا، آقا کے یہاں پر، بیٹی کے یہاں پر بچے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک بچے کا نام حضرت امام حسن۔ جی جی ابھی جو ذکر ہو رہا تھا نا کتنے پیارے انداز میں، کربلا، کعبے کی مطلب دین کی حفاظت، وہی مطلب ہے، سمجھ رہے؟ حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ ایک بچے کا نام حضرت امام حسن اور دوسرے بچے کا نام حضرت امام حسین۔ اب ذرا حدیث شریف سنو، اور فقہ کی کتابوں میں بھی آیا ہے، اقل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا عقیقہ فرمایا۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا، اور عقیقہ کرنے کے بعد اب اپنی بیٹی فاطمہ سے آقا فرماتے ہیں، یا فاطمہ احلقی رأسہ، اے میری بیٹی فاطمہ ان کے سر کو مڑوا دو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب طریقہ مل رہا، اے فاطمہ ان کے سر کو مڑوا دو، اور جتنے بال ہو اس بال کی برابر چاندی تول کر وزن کر کے ان بچوں کے نام کا صدقہ دے دو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ کون حسین پاک؟ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کہیے یا حسین، پیچھے والے بولے یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک ہے شہرا حسین کا۔ سبحان اللہ۔ کبھی مالدار ہوئے نا تو یہ تو کتنے ہی دے دیں، ان پہ فرق تھوڑی پڑے گا کوئی۔ الحمدللہ۔ مگر یہ جو پیش کر رہے ہیں تو محبت سے پیش کر رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اسٹیج پہ مجھ سے بھی لے لیں گے، اس لیے دے رہے ہیں، سمجھے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب عقیقہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے حسن اور حسین کا عقیقہ فرمایا، یعنی نواسوں کا 7ویں دن عقیقہ فرمایا، اور بیٹی سے کہا بیٹی ان کا سر منڈوا دو، جتنے بال ہوں اس بال کی برابر چاندی تول کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، وتصدقی بزینتی شعری فضة، سبحان اللہ سبحان اللہ، زینتی بڑا میں نے باہر سے جا رہا اور زینت اس میں مفرد ہے، سمجھے، اور وزن اس کا مادہ، لیکن اب سنو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب اس سے پتہ چلا بچے کا عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے، سبحان اللہ، لڑکے کے لیے 2 حصے ہیں اور لڑکی کے لیے 1 حصہ، اور بال بھی منڈوانا چاہیے، بال منڈوا کر کے بالوں کے وزن کی چاندی خیرات کرنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ زندہ باد، واہ واہ سبحان اللہ، جو اس کا حقدار، سمجھ رہے میری بات؟ اب سنو دوسری حدیث شریف سنو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقہ، آقا فرماتے ہیں ہر بچہ اپنے عقیقے کے ذریعے گروی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اور ذرا سنو آقا فرماتے ہیں تذبحوا عنہ یوم السابع ویسمى فیہ وَيُحْلَقُ رَأْسَهُ، آقا فرماتے ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ یہ رومال میں نے آپ کو گروی دے دیا تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ ایسے ہی وہ بچہ گروی ہو جاتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے اوصاف اچھے ہونے لگتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے اچھے اوصاف کے حامل ہو، برائیوں سے بچے، اچھائیوں کی طرف آئے، حدیث سے پتہ چلتا ہے عقیقہ کرو، بچے نیک خصلت ہو جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اور فرماتے ہیں وَتُذْبَحُوا عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، 7ویں دن اس بچے کے عقیقے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا اگر کسی نے 2 مہینے کے بعد کیا تو، یا 8ویں دن کیا، یا 1 سال بعد کیا۔ میں نے صرف حدیث پڑھی، امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک عقیقہ سنت مؤکدہ،
اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مستحب عمل ہے. سبحان اگر اللہ. کرو گے تو ثواب پاؤ گے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اور ہم احناف کے نزدیک ہم کن کو فالو کرتے ہیں بولو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو. تو اب یہ عقیقہ ہوا 7ویں دن. آقا کا طریقہ اگر کوئی 8ویں دن کر لے، 1 مہینے میں کر لے، پوری زندگی میں کبھی بھی کر لے، عقیقہ ہو جائے گا. مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ عقیقہ پوری زندگی میں. لیکن آقا کی حدیث سنت طریقہ ہے وہ 7ویں دن، کیونکہ حسن حسین کا بھی نبی نے 7ویں دن کیا. یہ باتیں میری بہنوں کو پتہ نہیں، اس لیے میں نے چھیڑی نا عقیقہ والا. انہیں پتہ نہیں، انہیں صرف اتنا پتہ ہے برتھ ڈے ہوگا. برتھ ڈے اب تو برتھ ڈے بھی بھول گئے برتھ ڈے ڈائریکٹ. اور برتھ ڈے میں کیا ہوگا؟ جناب والا ایک کمرے کو سجا لیا گیا، اس میں ریبن لگا دیا گیا، کہیں ریبن کاٹا جا رہا ہے، مہمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، میکے والے آ رہے ہیں، کیک کٹ رہا ہے. اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں، عیسائیوں کا طریقہ اپنایا جا رہا، یہودیوں کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے. اس لڑکی کو سجا کر کے، بنا کر کے، یا لڑکے کو اچھے کپڑے پہنا کر کے سب خوشی کی مبارکباد دے رہے ہیں. تو مبارکباد کا طریقہ بھی اسلامی نہیں ہے، بلکہ ہو رہی ہے جناب والا ہیپی. آگے کا تو یاد ہی ہوگا تمہارے، اب پورا ہی بتا دوں. ٹو یو تو یاد ہی ہوگا، یہ بھی یاد نہیں ہے. یہ طریقہ کس کا ہے؟ اگر تمہیں برتھ ڈے کرنا تھا تو ناجائز نہیں ہے، لیکن طریقہ ناجائز کر رہے ہو. جی جی طریقہ غلط ہے. کرنا تھا تو تم اپنے بچے کا صدقہ غریبوں کی دعوت کرتے، مسکینوں کو کھلاتے، اپنے مہمانوں کو بھی کھلاتے، مدرسے کے بچوں سے قرآن خوانی کراتے، کسی اچھے عالم کو بلا کر کے اس کے لیے، اس کی اچھی زندگی کے لیے دعا کرا دیتے. سبحان اللہ. ایک لڑکی نے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ میں تو اپنے ماموں سے آئی فون لوں گی. آئی فون، ہاں برتھ ڈے میں مانگی بھی تو کیا مانگا؟ آئی فون. پہلے برتھ ڈے میں دیتے تو بہار شریعت دیتے، کیا کہنے، واہ واہ، کنز الایمان دیتے. سبحان اللہ. ایسی انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا بہار شریعت کیا چیز ہے. انہیں تو یہی پتا کہ میرے اوپر لالی کون سے کلر کی سوٹ کرے گی. انہیں تو یہ پتا ہے کہ میری چٹیا پچھلے پروگرام میں ادھر کو تھی، اب کے پروگرام میں کدھر کو ہوگی. انہیں تو یہی پتا ہے. انہیں پتا نہیں قانون شریعت کیا، بہار شریعت کیا، فتاوی رضویہ کیا، کنز الایمان کیا. مگر حاجی صاحب کو مبارکباد، انہوں نے بیٹے کی شادی پر بھی پروگرام کیا تھا، اور بیٹے کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس میں عقیقہ سنت طریقے پر اور اللہ اور رسول کا ذکر کرنے کے لیے علماء کو بلایا. اور تم نے بھی اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا. دیکھو رات کے 2 بجنے جا رہے ہیں حضرت، پھر بھی ماشاءاللہ گاؤں والے ایسے ہی بیٹھے. جی جی. مجھے انہوں نے سعد نے فون کیا تھا، میں نے بتایا، میں نے کہا بیٹا میں ایسے سے دور رہوں گا، سفر میں. بولے حضرت آ جاتے. انہوں نے پورا بتایا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤں. اب کیسے آیا ہوں میں ہی جانتا ہوں. سمجھ رہے؟ اسٹیشن پہ گاڑی ایک دم تیار رکھی تھی، اترتے صافہ بھی میں نے گاڑی میں باندھا. ایسے حالات. لیکن سنو پیارو، خوشی کی بات ہے نا یہ، مگر لوگ
مطلب ہمارے یہاں رسمیں بھی کون سی نکالی. اور تو سنو، اگر بچوں کو اگر ان کی ماں تک یہ پہنچا دیو، اس بچی کی ماں تک، دادا تو ہیں یہیں پر اور گھر والے اور بھی سنیں، وہ بچی جب شباہت فاطمہ بڑی ہو تو اس کا نام شباہت فاطمہ رکھا. الحمدللہ اس کا ایک ایک طریقہ سیدہ فاطمہ کے طریقے پر ہونا چاہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر ایسی بچیاں ہو گئی نا تو خدا کی قسم انقلاب آ جائے گا. انقلاب. یہ جتنے جسم دکھانے والی اور ناچنے والیوں کی نقل بنانے سب چولہے میں گھس جائیں گی. سب چولہے میں. ایک بچی سب کو دھو کے رکھ دے گی انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں بتا دینا. یہ ایسی بھی تاریخ ہمارے سامنے آئی ہے، ایک خاتون اپنے بچے کو پال رہی، اور وہ خاتون بھی کون تھی؟ اللہ آقا علیہ السلام کی صحابیہ تھی. سبحان اللہ. اور بیٹی نہیں تھی، بیٹا تھا. جب بیٹا اگر آیا کرتا تھا تو آنے کا طریقہ اسلامی اس کی ماں نے بتایا. کھانا کھانے کے لیے بیٹا کا بیٹا ہاتھ دو، کھانے کا طریقہ یہ انگلی چاٹو، پلیٹ صاف کرو. جو طریقہ ہوتا وہ ماں بتاتی تھی. اس لیے سب سے پہلے مدرسہ نبی نے فرمایا ماں کی گود ہے. اب وہ ماں کر رہی ہے، نماز کا طریقہ بتا رہی ہے. ایک دن وہ چھوٹا سا بچہ، خوبصورت بچہ، وضو بنانے کے لیے بیٹھ گیا. اب مجھے بتاؤ، چھوٹا سا بچہ اگر ایسی نقل کرے جیسے بڑے کام کرتے ہیں، اب وہ چھوٹا سا بچہ وضو بنا رہا، ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، میرا لال وضو بنا رہا. اس نے کلی کری، چھوٹا سا بچہ ناک میں پانی ڈالا، چھوٹا سا بچہ چہرہ دھویا، چھوٹا سا بچہ ہاتھ دھویا، چھوٹا سا بچہ. ماں جا کر کے ادھر بیٹھ گئی. دیکھو وضو بنا کر کے میرا لال کیا کرے گا. اب وہ بچہ وضو بنا کر کے سیدھا کدھر چلا؟ کہیں کھیلنے نہیں گیا، سیدھا اپنی ماں کی طرف کو چلا. ماں کا چہرہ کھل گیا، یہ تو میری طرف کو آ رہا. اتنا پیارا بچہ، پانی کے قطرے چہرے پر ایسے لگ رہے تھے جیسے موتی کے دانے رکھے ہو. یہ بچہ ماں کو دیکھ کے مسکرا رہا آ رہا. ماں کی ہنسی چھوٹ گئی، ماں سے رکا نہیں گیا، ماں کا پیار برسنے لگا. وہ بچہ جب قریب آیا اور آ کر کے ماں کے پاس کھڑا ہو کر کے مسکرانے لگا، اس ماں کو پیار اور بڑھ گیا. جیسے ہی پیار بڑھا، اس ماں نے اپنی باہیں کھول دی، اس ماں نے اپنے ہاتھ کھول دیے. اپنے بچے کے سامنے ہاتھ پھیلا دی، اور ہاتھ پھیلانے کے بعد کہنے لگی او میرے لال، وضو تو بنا لیا، کیا اپنی ماں کے کلیجے کو ٹھنڈا نہیں کرو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان سادات اکرام حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. اس ماں کو بچے کب اچھے لگتے ہیں؟ چھوٹا سا بچہ کولے مٹکاتا ہو، ڈینس کرتا ہو، ناچ کرتا ہو، سمجھے؟ اس ماں کو کب اچھا لگتا ہے؟ جب گالی دیتا دادی کو تو منہ پھاڑ کے کہہ دیا دیکھو تو کتنی پیاری گالی لگ رہی ہے چھوٹے منہ سے. شرم آنی چاہیے. بسم اللہ پڑھے تب پیارا لگے گا، اللہ کا نام لے تب پیارا لگے. وہ ماں کھڑی ہے اور ایسے کر رہی ہے لاڈلے. جی کیوں کھڑے ہو؟ اب بچے کی ادائیں آپ جانتے ہو. بچے نے تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا، ناک سمیٹی،
समझे? ऐसे जब माँ ने हाथ फैला वाह वाह, आए हाय, अब बच्चा खड़ा नखरे दिखा रहा, नखरे नखरे। बच्चे इतने प्यारे लगते हैं, इनसे पूछो। जी जुबैर जी रज़ाक़, इनका बच्चा बड़ा ज़हीन है माशाल्लाह, अल्लाह सलाम। कई मरतबा इन्होंने फोन पे मुझसे दुआ कराई, कई मरतबा, बहुत ज़हीन। और जब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बीबी भी आलिमा है, बहुत परहेजगार बच्ची है, बहुत परहेजगार, बहुत परहेजगार, अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। और जब वो बच्चा पेट में था तब भी वो आलिमा थी, सब जानती थी, सब कुछ पढ़ी लिखी थी, क्या क्या सूरतें पढ़ना है, क्या क्या वो सब उसने फॉलो किया। अल्लाह उस बच्ची की उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो अभी भी मुझसे दुआ कराते हैं, कहीं मैं बाहर होता हूँ, कहीं भी फोन पे, तो उसकी बातें अगर सुनोगे ना तो आप खिल के रह जाओगे। आपकी छोटे बच्चे, अब वो यूं खड़े, माँ कह रही है मेरे लाल इधर देखो, अब वो मुंह समेटा। अभी तक माँ प्यार में थी, अब बच्चा नखरे दिखा रहा, क्या प्यारा वक्त। और वुजू बनाए हुए माँ ने जब अपनी बाहों को फैला दिया कि बेटे मेरा कलेजा ठंडा कर दे, माँ के सीने से चिपट गया छोटा सा बच्चा। माँ चूमने लगी, प्यार करने लगी, कहने लगी शहजादे मेरे प्यारे कहाँ जा रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे यहाँ कुछ लड़के प्यार में बह गए, मर गए, बिल्कुल खत्म, खलास। मोबाइलों पे किसी लड़कियों से बातें हो गई, और इतना झूठ बोलता है मोबाइल में, इतना झूठ, और वो भी आ जाती है चक्कर में, कहता तेरे लिए आसमान से 10-12 सितारे तोड़ के लाऊंगा, और छत पे चढ़ा नहीं जा रहा है, ये सितारे तोड़ के लाएगा, समझे? और वो भी पता नहीं क्या क्या, मेरे सोना, मेरे बाबू, वो पता नहीं, वो जो कुत्तों को बोलते हैं ना पहले, कुत्तों को पप्पी और क्या क्या, वो सारे अलकाब दे डाले। ये प्यार नहीं है। अपने बच्चों को सिखाओ ताकि पता चल जाए। जी, वो बच्चा खड़ा है सामने, माँ के सीने से लग गया, माँ कह रही है लाडले मेरे चांद के टुकड़े, एक बोसा मुझे दे दो। बच्चे ने अपना गाल माँ की तरफ को कर दिया, माँ ने चूम लिया, कहा है मेरे लाल अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए, तेरे इल्म में रोशनी अता फरमाए। अब वो बच्चा माँ से कह रहा, माँ मैं जिस काम के लिए आया था वो काम कर दो। का बेटा किस काम के लिए आए थे? वो बच्चा कहने लगा, माँ मैंने वुजू बनाया। का मैं देख रही थी, पूछोगी नहीं क्यों बनाया? कहा बेटा क्यों बनाया? कहा मैंने इसलिए बनाया कि मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सादाते इकराम। वाह वाह वाह। छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, कम्मा का फिर बेटा जाओ, कम्मा सर पे हाथ रखवाने आया हूँ, सर पे। आप सर पे हाथ रख दो। आप अपनी माँ से सर पे हाथ रखवाते हो? कोई मियाँ आ जाए, हम भी आ जाए तो इतने हाथ चूमते लोग, ये दुआ करियो, ये तो। अगर कारोबार चलाना, अच्छा बनना है ना, तो माँ बाप की इज्जत करो, घर से जाओ काम के लिए, सर पे हाथ रखवाओ, फिर देखो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। सही बात है। अब अच्छा उस बच्चे का नाम बताऊं? उस बच्चे का नाम क्या? वो बच्चा भी सहाबी रसूल। सुभान अल्लाह। उन बच्चे का नाम हजरत अबू हुज़ैफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह 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 वाह। बड़े होकर के अबू हुज़ैफा यमानी बड़े होकर के। जी जी। छोटा सा बच्चा, कम्मा सर पे हाथ रख दो। का बेटा मेरी एक शर्त है। का क्या? का मेरा कहना मानोगे? का हाँ। अगर तुमने ये शर्त पूरी की, मेरा कहना माना, तो तुम्हारे सर पे हाथ रखूंगी। कहा माँ आपके फरमान पे मेरी जान कुर्बान। बोलो क्या कहना चाहती हो, बोलो।
अब जब इतना कहा बेटा जा तो रहे हो नमाज पढ़ने, जाओ चले जाओ। कहा नहीं माँ, अब तो बच्चा बैठ गया, माँ के घुटने पकड़ लिए, मेरी माँ मुझे बता दो, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा। माँ कहने लगी मेरे लाल तुम अभी छोटे हो। कहा माँ मैं छोटा जरूर हूँ मगर माँ का वफादार हूँ, पूरी जिंदगी माँ के कदमों पे गुजार दूंगा। माँ जरा बता दो क्या फरमान है। माँ कहने लगी मेरे लाल जा रहे हो तो सुनो, मस्जिद में जब तुम जाना आराम से जाना, मस्जिद में नबी के पीछे जाकर के नमाज पढ़ना, और जब तुम्हारी नमाज पूरी हो जाए तो नबी का इंतजार करना। अगर नबी मुसल्ले से उतर आए तो तुम नबी के कदम चूम लेना और दामन को पकड़ के कहना आका मेरी माँ की मगफिरत के लिए दुआ कर दो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मगफिरत के लिए दुआ कर दो। कमा बस बेटा सुनो, जब तक नबी मुसल्ले से ना उतरे तो तुम उस वक्त तक आगे मत बढ़ना। कहा माँ मैं चल रहा हूँ, मुझे इजाजत दे दो। माँ ने सर पे हाथ रखा, ओ मेरी बहनों बच्चियों की ऐसी परवरिश करो, बच्चों की ऐसी परवरिश करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा नाम रोशन होगा। जरा उस बच्ची से मैं कह करके जाऊंगा जिसकी बेटी का नाम शबात फातिमा रखा गया, जिसके अकीके में यहाँ हाजिर आए, उसकी फुप्पो से कहूंगा, उसकी दादी से कहूंगा, चाचा ताऊ सब लोगों से कह करके जाऊंगा। अब हम बहुत बेकार हो गए, अब हमें शैतानियत से हटना पड़ेगा और इस्लाम के तौर तरीके को अपने घर में लाना पड़ेगा। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब वो बच्चा कह रहा माँ मैं जा रहा हूँ। माँ ने सर पे हाथ रख दिया, छोटा सा बच्चा मस्जिद को चला। माँ देख रही है, एक मर्तबा मुड़ के देख ले, तुझ पे कुर्बान जाऊं मेरे लाडले। बच्चा थोड़ी दूर गया, माँ ने खासा बच्चा पलट के देखा। माँ कहने लगी जा रहे हो बेटा, एक मर्तबा और मुंह को तुम्हारे चूम प्यार कर लूं। बच्चा दौड़ता हुआ आया, माँ को चिपट गया। माँ ने प्यार किया और फिर भेज दिया। वो बच्चा जिनका नाम अबू हुज़ैफा मस्जिद पहुंच गए और एक कोने में जाकर के नमाज अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे बच्चे मस्जिदों में झगड़ा कर रहे हैं, मस्जिदों में चप्पल फेंक रहे हैं, मस्जिदों में बच्चे तो छोड़ो, जवान बाज गांव में एक बुढ़ा भी ऐसा होता कोई ना कोई, इसे भी जब तक क्या बता दो चार सुनने नहीं मिल जाती है भी ठीक नहीं होता। लड़कों से हंसता ही रहता है, शैतान घुसा रहता है इसके ज़हन में कि बस शरारत हो शरारत। लेकिन सुनो, वो बच्चा सहाबा नमाज पढ़ रहे, छोटा नन्ना मुन्ना खूबसूरत बच्चा भी पढ़ रहा है। अभी वो बच्ची ना शायर साहब शबाहत फातिमा मेरी गोद में मुझे जी उसके दादा लेकर गया। दादा बोले हुजूर से ये सादिया अमानत है। इन्होंने मुझे बताया साद ने, बोले हुजूर पहचानना है इसको? मैंने कहा नहीं। बोले जिनकी शादी में आप आए थे ना उन्हीं की बेटी है ये आज जी, उन्हीं की बेटी है। मैंने कहा माशाअल्लाह। तो उस पे मैंने पढ़ के दम किया और कलेजे से लगा, ऐसा लगा कि दिल से दुआएं निकल गए, अल्लाह इसका नसीब अच्छा कर। आमीन। हमारी आपकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मगर बच्चों को दुआएं दे करके जाया करो। मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा तुम भी ऐसी बच्चियों को पालना। छोटी इतनी प्यारी, मैंने फूंक मारी, मैंने कहा अब तो हमें देख लो एक मर्तबा। अब तो मैं उससे खेल रहा था, मैंने कहा अब तो कितने दिन की हो गया?
مشکل سے 40-45 دن کی 50 دن کی ہوگی، 1-1.5 مہینے کی ہے، 1-1.5 مہینے کی ایسی. تو کبھی کبھی آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ لے، پھر آنکھیں بند کر لے، پھر میں پھونک مارے، پھر وہ آنکھ کھول بھٹا سی آنکھیں کھول لیا کرتی تھی، پھر میں زور سے پھونک مارتا، پھر بند کر لیا کرتی تھی. بہرحال میں نے اسے دم کر کے دے دیا. حاجی صاحب کہاں چلے گئے؟ عجب وہ کہاں ہے؟ زیب المصطفیٰ کہاں ہے؟ آئیے بیٹھے تو ماشاءاللہ بہت اچھے سے پڑھانا بیٹا اس کو اچھا اور بتانا بیوی کو جا کر کے اچھی تربیت کریں انشاءاللہ. ہماری دعائیں انشاءاللہ وہ بچی بہت اچھی رہے گی. اب سنو، وہ حضرت ابو حذیفہ مسجد میں پہنچ گئے. اب میرے نبی مصلی پہ، اب وہ بچہ نا بچہ نبی کے پاؤں کو دیکھ رہا ہے کہ میری ماں نے کہا تھا جب مصلی سے اترے تب جانا. اب یہ اس جوار میں تھے ایسے کہ اب اترے اب اترے اب اترے، اور صحابہ جو تھے نا ہاتھ چم چم کے ادھر کو ہٹ رہے ہیں جا رہے ہیں. میرے نبی مصلی سے نہیں اترے، مصلی پہ ہی بیٹھ گئے. بچہ بولا اب کیا ہوگا؟ نبی نے مصلی نہیں چھوڑا، بچہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا، مسجد کا کونا نہیں چھوڑا. جب تک دعا نہیں کرا لوں گا جاؤں گا نہیں، ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں. اب تمہاری ماں اگر تم سے پان منگا لینا تو 70 بہانے بنا دے کہ وہ دکان بند تھی. دکان اتنی کچی پھینکتا کہ مت پوچھو. اماں کو دھوکہ دے رہا، ابا کو دھوکہ دے رہا، بھائیوں کو دھوکہ دے رہا، دوستوں کو دھوکہ دے رہا، مرید پیر کو دھوکہ دے رہا، پیر مرید کو. پوری دنیا میں دھوکہ ہی دھوکہ گھس گیا. کیا ایسے حالات، لیکن ادھر میرے نبی نے مصلی نہیں چھوڑا، بچے نے مسجد کا کونا نہیں چھوڑا. میرے نبی پڑھ رہے مصلی پہ بیٹھ کر کے، بچہ کونے میں بیٹھا ہے، نبی دیکھ ہی نہیں رہے. ایک نماز سے دوسری نماز کا ٹائم ہو گیا، نبی بھی مسجد میں ہے، بچہ بھی مسجد میں ہے. دوسرے ٹائم کی نماز ادا کر لی، جیسے ہی دوسرے وقت کی نماز ادا کی، اب پھر وہ بچہ پاؤں کو دیکھ رہا، لیکن نبی مصلی سے نہیں اترے. نبی پھر بیٹھ گئے، نبی نے مصلی نہیں چھوڑا. بچہ بولا دل میں آقا اگر پوری زندگی مسجد میں رہنا پڑے رہ لوں گا، مگر ماں کے لیے دعا ضرور کرا کے جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، ضرور دعا کرا آئے ہیں. ایسے بچے ہونا چاہتے. اور یہ گالی سکھا رہی ہے، گالی پھپھو پھپھو، اور بات بات خالہ بھابی چچی. یہ جی اور بات بات چچا بھی بہت بگڑیل ہے، بگڑیل. بچوں کا ہاتھ پکڑ کے کولے میں اٹکا رہا گھوڑا کہیں کہیں. اب ذرا سنو، میرے نبی نے پھر مصلی نہیں چھوڑا. ایک نماز سے اب ماں دیکھ رہی ہے میرا ابو حذیفہ نہیں آیا. ماں ٹائم ہو گیا نا، ماں دیکھ رہی ہے بچہ نہیں آیا. اگر پتہ کھٹ کے ماں سمجھی آ گیا مگر بچہ نہیں. شام ہو گئی، کئی ٹائم نماز کے ہو گئے، ظہر عصر مغرب. اب کیا کریں؟ بچے نے بھی ٹھان لی اگر نبی مصلی سے نہیں اترے تو پوری زندگی آئی، مگر ماں کا کہنا ضرور کروں گا پورا. نوجوانوں ماں کا کہنا مت ٹالنا، باپ کا کہنا مت ٹالنا. چھوٹا سا بچہ ذرا اس کی زندگی پڑھ کے دیکھو. حضرت ابو حذیفہ کی ماں کھانا نہیں کھا رہی ہے، بیٹے کے ساتھ کھاؤں گی، میرا لاڈلا کہاں چلا گیا. اب جب نبی نے نماز ادا کر لی، نماز ادا کرنے کے بعد میرے نبی مصلی پہ بیٹھ گئے، بچہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا. اب رات بھر یہی گزاریں گے، مگر نہیں. سنو، تھوڑی دیر میرے نبی مصلی پہ بیٹھے رہے. بیٹھنے کے بعد اب نبی سیدھے کھڑے ہو کر کے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے.
حضرت عائشہ کا حجرہ اتنی دور ہوگا جیسے یہاں سے وہ کولر رکھا ہے. اب میرے نبی چلے دھیرے دھیرے خرامہ خرامہ. بچے نے دیکھا تو نبی چل دیے. بچے نے دیکھا تو مسجد سے اٹھا اور پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور دل ہی دل میں کہہ رہا ہے اے سونے آقا پیارے آقا دنیا سے نرالے ذرا میری بات سن لو. بچہ زبان سے نہیں دل سے کہہ رہا. اسے معلوم تھا اگر مسجد میں زور سے بولوں گا تو یہ بھی بے ادبی ہے, بھاگوں گا دوڑوں گا تو یہ بھی بے ادبی ہے. بچہ چل رہا ہے, آگے آگے آقا ہے, پیچھے پیچھے چھوٹا سا بچہ ہے, مگر دل ہی دل میں روتا ہوا جا رہا اور کہہ رہا اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا. اے آقا میری ذرا سن لو, پیارے آقا سن لو. میرے نبی حضرت عائشہ کے حجرے کے دروازے پر پہنچے. ایک قدم اندر ہے ایک قدم باہر ہے اور نبی نے پیچھے جب مڑ کے دیکھا بچے کی طرف مسکرا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. بچے کو مسکر. اب وہ بچہ رک گیا. نبی بولے مسکرا کے بولے تعال الیہ تعال الیہ. کیونکہ نبی کی عربی زبان تھی نا جیسے ہم کہتے پیارے بچے ادھر آؤ یہاں آؤ میری سنو, بولتے نہیں بولتے. نبی کہہ رہے ہیں تعال الیہ تعال الیہ. اب وہ آ گیا قریب آ کے کھڑا ہو گیا, کچھ کہہ نہیں چاہ رہا تھا. اس جگاڑ میں دامن پکڑ لوں. ماں کی بات یاد میرے نبی بولے ادنو منی آؤ اور قریب آ جاؤ, ڈرو مت آؤ. یار کتنا پیارا وقت ہوگا. میرے نبی اس بچے کو بلا, کتنا سوڑا وقت تھا. تمہارا مائک بھی اچھا بول لیا صاحب. کتنا سوڑا وقت کا ادھر آؤ. اب میرے نبی نے تھوڑی ایسے آستین چڑھائی اور چڑھانے کے بعد نبی نے ہتھیلی اس بچے کے ماتھے پہ رکھی اور کہا اذهب الى بیتک, جا 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 او بچے چلا جا اپنے گھر چلا جا, تیری ماں انتظار کر رہی ہے. او بچے چلا جا 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 تیری ماں کی مغفرت ہو گئی اور تو بھی جنتی ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا علی یا غوث زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ, کیا کہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. میرے مولا انہیں صحت عطا فرمانا, ایسے ہی ہر بیماری سے تمام بزرگوں کو محفوظ و مامون فرمانا. آمین. اور ان نوجوانوں کے جو کام ہے جائز کام, اے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما. آمین. میری بہنوں کو بچیوں کو ہدایت نصیب فرما. آمین. اب میرے نبی نے پوچھا نہیں, مگر نبی کو پتا تھا یہ بیٹھا کیوں امتحان لے رہے تھے. اور کچھ لوگ کہتے نبی کو علم غیبی نہیں تھا. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. بولو گے نہیں؟ ارے بولو اللہ. سبحان اللہ. کیا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تاغا توڑ رہے ہیں دانتوں سے. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. اللہ
اور رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر. واہ واہ سبحان اللہ. یہ جو آیت ہے نا یہی ہے دادا اس بچی کی. جی حاجی صاحب یہی ہیں حاجی نظر حسین. اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ و معمون فرمائے. اتنے پیارے انداز میں اپنی پوتی کو لے گئے میرے پاس. جی جی. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے اور مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے اور اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے. سبحان اللہ. اچھا ماشاءاللہ بڑی خوشی سے بتا رہے ہیں. میں نے پوچھا میں نے کہا حاجی صاحب بھی حجیانی ہیں؟ بولے ہاں الحمدللہ بھی ہیں ابھی کئی مرتبہ کہا بھی ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ خوشی سے. اللہ تعالی حجیانی کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور مجھے لگتا ہے دادا سے زیادہ حاجی صاحب زیادہ حجیانی بھی خوش ہوں گے. ورنہ بعض جگہ اگر پوتی پیدا ہو جائے نا پوتی تو بعض بڑھیا کا منہ سکڑ جاتا ہے. کہتی ہاں اس نے تو گھر بھر دیا گھر. اب محلے کی عورتیں آئیں مجھے کیا ہوا؟ ارے ہوا وہی ہوئی ہے. اور اگر پوتا ہو جاتا نا پوتا دادی کیا ہوا؟ بولی لے مٹھائی کھا لے. پہلے مٹھائی پوتا آیا پوتا. بعض بھی یہ ہوتا مگر انہوں نے کمال کر دیا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ سب لوگ بولو کروڑوں درود. کعبے کے بدرود جا تم پہ طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. اور دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. سبحان دل اللہ. کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. اور سینے پہ رکھ دو ذرا اور سینے پہ رکھ
تو ذرا تم پہ کروڑوں سبحان اللہ اور آنکھ عطا کیجئے اس میں. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ سید مقیم الرحمان صاحب نے بیان کیا عقیقے کے بارے میں. حقیقہ کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، حقیقہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بیان کیا. دیکھیں آپ نے یہ بیان سنا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو یہ بیان کیسا لگا. ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. جلوہ قریب آ گیا، قریب آ گیا تم پہ کروڑوں اور ذات ہوئی سبحان اللہ وصف ہوئے لاجواب اور نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. تو آج کے بعد اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. میرے بعد ابھی لا رہے ہیں ان کو بلا کے حضرت کو تو لے کے آؤ کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے. 2:26 ہو گئے میرے موبائل گھڑی میں، اور آپ لوگ عشاء کے بعد سے سننے ہو، سمجھ رہے ہیں. اور میں بھی مگر آج اس بچی کو اس میں ہوں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں تھکاوٹ وکاوٹ، پوچھو جی جی سمجھ رہے بات. اللہ کا شکر ہے، احسان عظیم. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا اس بچی کو اور باقی سب کی بچیوں کو، اے اللہ پروردگار ان سب کے نصیب اچھے کر دے. میرے مولا تو ان سب کو اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے. اس گاؤں کا نام پریابلی ہے نا پروردگار مولا، اس پریابلی میں اے اللہ مولا خوب خوب رحمتوں کا نزول فرما دے. پروردگار تو ان سب کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. میرے ساتھ میں کیونکہ ابھی زبیر رضا حسانی کی بھی نعت ہونی ہے، پھر اس کے بعد حضرت کا مختصر انداز میں جو بھی بیان ہوگا یا دعا ہوگی. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پروردگار اے اللہ اس پروگرام کو مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے ساتھ میں سب لوگ پڑھیے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کے سامنے نعت شریف پڑھنے کے لیے شاہکار ترنم شاعر اسلام مدح خیر الانام زبیر رضا حسانی تشریف لا رہے ہیں. سنو گے یا جاؤ گے؟ سنیں گے انشاءاللہ. تمہارے اوپر، اگر جا رہا ہو تو چلو میں بھی چل لوں، یا سنو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ کون کون جائے گا. اچھا سنو گے، سنو گے. استقبال کریں ان کا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت.